صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ صبر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ صبر آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ درد تکلیف میں بھی مسکرانا صبر ہے۔ ادھورے خوابوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ ادھوری خواہشیں کسی سے بچھڑنا، ان کی یادوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ لیکن آپ کو دعائیں کرتے رہنا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ بے شک آپ کے اللہ کو آپ کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے۔ صبر کرتے رہو، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ایک سیکنڈ میں آپ کے لیے معجزہ کر سکتا ہے۔ صبر و توکل کے ساتھ بار بار ہاتھ اٹھاؤ اور پوری یقین سے مانگو، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اس درد کے ذریعے آپ اپنے رب کے قریب آ جاؤ۔ اگر آپ بے بس محسوس کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو بس اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کا ذکر کرو۔ جب آپ کو لگے آپ نے اپنی پوری ممکن کوشش کر لی کسی چیز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو بتاؤ اپنی کی گئی کوششوں کے بارے میں، اور بتاؤ اپنی خواہشوں کے بارے میں۔ اس کی رحمت اور عطا میں ڈاؤٹ مت کیجیے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اپنا دل مایوس مت کیجیے۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو آپ اس سے مانگتے رہیے، بار بار دستک دیجیے، اسے یاد کرتے رہیے، اسے مدد مانگتے رہیے، وہ آپ کو صحیح راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اور آپ ممکن کے لیے فکر کر رہے ہو۔ دعا ایسا ہتھیار ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں بے شمار خوبصورت نعمتیں بھیجے گا، وہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے توکل اور صبر کو لڑکھڑانے مت دیجیے، گھبرائیے مت، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ کیسے بتا سکتے ہو آپ کے لیے کون سا وقت بہتر ہے؟ آپ صرف آپ کے سامنے کی سچویشن دیکھ سکتے ہو۔ آپ کے لیے آپ کی دعا کے پیچھے آپ کے لیے کیا تیار کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری ٹائمنگ کی چیزیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ آپ بس دعا کرتے رہو، اسے بہتر معلوم ہے آپ کو وہ نعمت کس وقت دینی ہے جس کے لیے آپ اتنی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ بس کچھ وقت کی بات ہے۔ آپ کا یوں انتظار کرنا، اپنے رب پر توکل رکھتے ہوئے دعا کرنا، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کا بہتر بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ سب بات توکل کی ہے۔ اس کے مقرر کیے ہوئے وقت پر توکل رکھیے، وہ آپ کو آپ کی نعمت صحیح وقت پر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دل میں جو درد موجود ہے، جو آنسو آپ کی آنکھوں میں ہیں، جو دعائیں آپ کے لبوں پر سجی ہوئی ہے، اس نے آپ کے صبر کے اجر کے لیے معجزہ تیار کر رکھا ہے۔ جو جتنے نیک ہوتے ہیں انہیں اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو ہی دیکھ لو، انہوں نے بھی درد اور غم محسوس کیے، لیکن وہ کبھی اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے واقعی میں ان کے لیے کرشمات کیے، ان کے ناممکن کو ممکن کیے، ان کے صبر کے دعاؤں کا توکل کا انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمایا۔ یہ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اور پھر دیکھو کیسے خوشیاں تم تک غیب سے پہنچتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اسے کبھی پکارتے تک نہیں، تو کیا وہ تمہاری نہیں سنے گا جو ہر لمحہ اسے پکار رہا ہے؟ وہ ان کی سنتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ کبھی بھی مانگنا مت چھوڑو، جو دعاؤں پر گیو اپ نہیں کرتے، مانگنا نہیں چھوڑتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے یقین کا بہترین اجر نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرے بندے کا توکل مجھ پر کتنا ہے، وہ مجھ سے ناممکن صورت میں بھی سوال کر رہا ہے یا نہیں، اور وہ ضرور دعاؤں کو سنے گا۔ بے شک وہ المجیب ہے، وہ جو بندے کو سنتا ہے۔ ہمت مت ہارو، نہ ہی مایوس ہو۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس علیہ السلام کو امید تھی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے اب کوئی امید نہیں؟
اندر ہی اندر جس درد سے آپ گزر رہی ہیں اس پر بہت جلد مرہم لگنے والی ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے اور آپ ممکن کے لیے فکر کر رہے ہو۔ دعا ایسا ہتھیار ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں بے شمار خوبصورت نعمتیں بھیجے گا، وہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے توکل اور صبر کو لڑکھڑانے مت دیجیے، گھبرائیے مت۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، سب کچھ ہوگا، بس اس وقت بات صبر اور توکل کی ہے۔ تم جان بھی نہیں سکتی جن لمحات تم صبر کر رہے ہوتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی فکس کی ہوئی ٹائمنگ آئے گی تمہیں خود اس انتظار اور صبر کے پیچھے کی کہانی سمجھ آ جائے گی۔ صبر آگ کی طرح جلا رہا ہے نا، توکل رکھو، اور اب توکل کی لاج کچھ یوں رکھتا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کو پھولوں میں بدل دیتا ہے۔ ڈونٹ وری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ تمہیں اس اندھیرے راستے سے سہانی صبح کی طرف بہت جلد لائے گا۔ صبر کیجیے، آپ کا صبر خالی نہیں جائے گا۔ کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیٹی کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بارش کے کتنے قطرے گرے اسے خبر ہے، ریت میں کتنے ذرے ہیں اسے خبر ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد اسے خبر ہے، سمندر میں موجود ہر مخلوق کی اسے خبر ہے، اور جو اس کی سب سے پیاری مخلوق ہے یعنی میں اور آپ انسان اس کی اشرف المخلوق ہے، اسے ہماری خبر نہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ کے حال کو، اسے پتہ آپ پوری کوشش کر رہے ہو صبر کی، اسے معلوم ہے بہت سے سوال ہیں آپ کے دل میں۔ صبر یا امتی، تھوڑا سا اور صبر، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ یہ جو زندگی ہے اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہیں۔ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے یہ سب بے مطلب بالکل نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو خود سے نہیں ہو، آپ بالکل صحیح جگہ پر ہو۔ یاد رکھو ہمارا رب غلطیاں نہیں کرتا، ہر چیز پرفیکشن سے ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کریم کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ پہ یقین رکھو اور اس سے مدد مانگتے رہو، بے شک اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو سب ملے گا لیکن صحیح وقت پر۔ تب تک آپ نے صبر، توکل اور دعا کا دامن تھامے رکھنا ہے۔